ناظرین، پروگرام community.com کے ساتھ سلیم احمد ملک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہماری یہ کوشش ہے خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لایا جائے جو غیر روایتی طور پہ ایسے کام کر رہے ہیں جس سے نہ صرف کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی طور پہ جب ہم یہاں رہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں اور ان سانجے مسئلوں کو ہم کس طرح حل کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسے ہی شخص، میں ان کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 35 برسوں میں انہوں نے نہ صرف پاکستان کے لیے یہاں کام کیا بلکہ مختلف سماجی اور ادبی محفلوں میں انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی طرح اس کمیونٹی کو آگے لے کر جایا جائے، اور گزشتہ 10 برسوں سے ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا درینہ مسئلہ جو یہاں پہ خاص طور پہ پاکستانی فیملیوں کو درپیش ہے، جہاں ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ مین اسٹریم میں بڑا کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے رشتے ناتوں کا یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ان مسئلوں کو سمجھتے ہوئے ایک ایسے انسان نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ کم از کم اپنا کردار اس کمیونٹی میں ادا کرے۔ جمال محسن ایک ایسا ہی نام جس نے ملن.com 2007 میں شروع کی، اور اس وقت لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی افادیت اور اس کی اہمیت جب ہمیں علم ہوئی تو ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمال محسن واقعی ایک غیر روایتی سپہ سالار ہے اس کمیونٹی کا، جو رشتے ناتوں کے اس بندھن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ آئیے جمال محسن صاحب سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم محسن۔ السلام علیکم جمال صاحب، 2007 اور آج 2016 ملن.com کہاں کھڑی ہے؟ MillenUS.com ہم نے جب 2000 میں شروع کی تھی تو وہ ایک ایسی ضرورت تھی، اشد ضرورت، کہ جس کو دیکھ کر کے میں نے وہ اسٹارٹ لیا تھا، کیونکہ ہماری کمیونٹی گرو ہو رہی ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ان کے شادی کے مسائل، ان کو اچھے رشتے ملنا، اور ہمارا چونکہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بہت لمیٹڈ ہیں، محدود ہیں اپنی ایکٹیویٹیز سے۔ ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ یا ادھر چلے جاؤ۔ ہمارے یہاں تو وہ بہت سے فیملی ایسی ہیں جہاں پہ ولی کا ہونا بھی ضروری ہے جب ایک مرد عورت میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے پھر یہ اپنے دوست کے ساتھ، ایک دوست کی فیملی اور ایک اپنے بڑے بھائی کی فیملی کے ساتھ مل کر کے ہم نے یہ ایک پلان بنایا کہ ہم ایک آرگنائز طریقے سے ایک اچھے پلیٹ فارم، ایک مسلم کمیونٹی کو ایک اچھا پلیٹ فارم دیا جائے جہاں سنگلز مسلمان پوری یونائٹڈ اسٹیٹ سے، کیونکہ یہ نارتھ امریکن ہے، ہمارے کینیڈا سے بھی لوگ آتے ہیں، تو وہ آئیں اور ملاقات کریں اور اب دیکھیں کہ اب ود ان دا فیتھ اف دے کین فائنڈ somebody that they have a chemistry with۔ لیکن یہ فائنینشیل ایڈوائزر سے اچانک آپ اس طرف آ گئے، کیا سوچا تھا آپ؟ جی ہاں، فائنینشیل ایڈوائزر سے میرٹل ایڈوائزر تک کا جو سفر ہے وہ ویسے زیادہ ویسے آپ کو لگ رہا ہوگا بہت حیرت انگیز، لیکن میری وجہ یہی بنی کہ میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں، تو لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ہر ہفتے بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں، بہت لوگوں کو جانتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پرسنلی جو ہے وہ اپنے فیملی کے لیے رشتے، اپنے بھتیجی کے لیے، بہن کے لیے، بیٹی کے لیے پوچھنا شروع کیا، اور میں نے پرسنلی ان کو ہیلپ بھی کرنا شروع کی، لیکن وہ پرسنل بیسس پہ جتنی میں ہیلپ کر سکتا تھا اس کا نتیجہ کوئی اتنا اچھا نہیں نکلتا تھا، کیونکہ اس میں پرسنلی بہت ٹائم لگتا ہے اور میچ میکنگ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت تھا۔ تو اب میں نے جو آرگنائز طریقے سے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈیٹ میں نے اناؤنس کر دی، اب لوگ اس میں وہ ہماری ویب سائٹ پہ MillenUS.com کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں رجسٹر کراتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے یہ پروگرام ایک بینکوٹ ہال میں ہو رہا ہے جہاں وہ ان کو موقع ملے گا دوسرے اپنے سنگل مسلمانوں کے نوجوانوں کے ساتھ، اور تو یہ کہ کام تھوڑا سا آسان اس طرح سے ہو گیا۔ والدین کی کتنی سپورٹ ہے؟ والدین کی سپورٹ یعنی ملن کو، یا والدین کی سپورٹ ان کے اپنے بچوں کے اپنے بچوں کو؟ نہیں، اپنے بچوں کے لیے والدین تو آپ کو معلوم ہے کہ خواہشیں ہیں، میرے پاس اتنی فون کالیں مدرس کی، پیرنٹس کی آتی ہیں، پلیز میری ہیلپ کیجئے، کیونکہ میں بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، 34 ایئرس اولڈ، 35 ایئرس اولڈ اینڈ اسٹل سنگل۔ کیا کریں، ہم نے تو ان کو سکھایا تھا کہ بھائی وہاں لڑکوں سے باتیں نہ کرنا،
تو جب ٹھیک ہے وہ کالج گئے, اس زمانے میں انہوں نے کچھ نہیں دوستی کی, کچھ نہیں کیا, لیکن اب لگتا ہے کہ یار وہ بہتر تھا کہ وہ کسی سے مل لیتے, کسی سے بات چیت کر لیتے. تو اب وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ڈیسپریٹ پوزیشن میں ہیں کہ اب ان کو جو ہے نا وہ ایک صرف لڑکا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے, لیکن کوئی ایسا بات, کوئی ماسٹرز بھی ہے چلے گا, کوئی اچھا بزنس مین ہے وہ بھی چلے گا. تو ایسی سچویشن میں لوگ آ جاتے ہیں. لیکن عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ پاکستان جا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کی, بہن کی یا کوئی کزنز وہاں سے بیاہ کے لے آئیں, لڑکا یا لڑکی. وہ شادیاں یہاں پہ 6 مہینے ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں چلتی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہاں سے لایا ہوا لڑکا یا لڑکی یہاں, لڑکی تو ایڈجسٹ کر لیتی ہے لیکن لڑکے کیوں نہیں چلتے؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور اس میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اپنے کہ میری بھتیجی بھانجی ان سے شادی ہو جائے, اور کچھ لوگ لے کے آئے ہیں, کچھ کی کامیاب بھی ہوئی ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ لڑکوں جو اپنے لڑکے کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اس میں پرابلم جو ہو جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایون دو کہ دے آر آلسو فرام پاکستان اینڈ مسلم, بٹ اٹس ٹو ڈفرنٹ کلچر. جو بچہ یہاں گرو اپ ہوا ہے اور جو پاکستان میں ہوا ہے, دے ہیو ٹو ڈفرنٹ کلچر, اینڈ ایڈجسٹمنٹ بہت مشکل ہے, خاص طور پر لڑکے کا. اس کو وہ ایکسپٹ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ جو ہے بیٹی, جو لڑکی ہے جو اس کی اب بیوی بن گئی ہے, وہ اس کو ذرا سے بھی کوئی انہونی سی بات, اس کو ہر چیز انہونی لگتی ہے. حالانکہ ظاہر ہے جو بچی یہاں پڑھی لکھی ہے, وہ جاب بھی کر رہی ہے, وہ اس کے ملنا ملانا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے, اور ہر شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بوائے فرینڈ ہے, بلکہ اس کے ایک تعلقات ہیں جو سوشل بھی ہو سکتے ہیں, بزنس والے بھی ہو سکتے ہیں, اور صرف ایک تعلق. تو ذرا ایڈجسٹمنٹ لڑکے کے لیے مشکل ہوتی ہے, لڑکی برداشت کر لیتی. تو کم و بیش 10 سال ہو گئے, کہاں کہاں آپ نے ملن USA.com کا پروگرام کیا؟ کیونکہ ہم نیو یارک بیس ہیں, یہ ہماری ہوم بیس ہے, تو ہم نیو یارک میں زیادہ تر ہم نے کیے ہیں یہ تقریب رشتہ, لیکن ہم ہیوسٹن بھی گئے ہیں, واشنگٹن بھی گئے ہیں, شکاگو بھی گئے ہیں. تو لیکن اٹ بیکمس ویری کمبرسم, کیونکہ وہ ہم جب جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں پوری ٹیم کو لے کے جانا ہوتا ہے, اخراجات ہمارے بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم صرف یہاں نیو یارک میں ہی کی حد تک رکھیں, اور جس کی ضرورت ہے وہ یہاں آئے. ہمارے دیکھیں نا دریا تو ہے, ہم نے بنا دیا دریا, نہر کھول دی, اب جس کو پانی پینا ہے وہ یہاں نیو یارک آ جائے. لیکن لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے دور دراز شہروں سے افورڈ کر سکتے ہیں اخراجات یہاں تک آنے کے لیے؟ پروفیشنل لڑکا یا لڑکی جو یہاں پہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ آپ پہلے جاتے تھے شکاگو, ہوسٹن اور لاس اینجلس اور واشنگٹن بھی غالباً آپ نے پروگرام کیا. واشنگٹن میں بھی کیا ہے, بٹ یہ ہے کہ ہماری خواہش تو ہے کہ ہم ہر جگہ جائیں اور ہیلپ کریں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم خود لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ہمیں کوئی ڈونیشن نہیں آ رہی, کوئی ہمیں ایسے فائنینشیل سپورٹ نہیں آ رہی, تو ہمیں خود اپنے طور پہ اس طرح کو اس آرگنائزیشن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. تو کمیونٹی کی سپورٹ کہاں تک ہے؟ کمیونٹی کی سپورٹ ایسے نہیں ملتی ہے, ایون دو کہ دعائیں مجھے ملتی ہیں, اور بہت ہی کہتے ہیں کہ جی بڑا نیک کام کر رہے ہیں, ہم سب کچھ ہے, لیکن مساجد میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی شادی کرانا سنت بھی ہے, ثواب بھی ہے, تو کوئی وہاں سے آپ کو کوئی سپورٹ ملی؟ سوری ٹو سے دیٹ, لیکن یہ ہے کہ مسجدیں, یہ کام تو مسجد والوں کا تھا کہ وہ ایک ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ بناتے, کوئی کام کرتے اپنے لوکل بیسس پہ, اس جنریشن کو بچاتے, جنریشن کو بچانے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر شادی اپنے ہی آپس میں کریں گے تو مسجد میں آبادی برقرار رہے گی, ادر وائز یو گن لوز دیم. تو یہ کرنا تو ان کو چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ کیا نہیں, سوائے ایک کا دکا, مطلب وہ ایکسیپشن ٹو دا کیس, بٹ اکثریت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ 5 وقت کی نماز ہمارے یہاں ہے, پڑھنا وہ اس کے لیے رکھا ہے, کوئی اور اس میں سیاست نہیں ہو سکتی, کوئی سوشلائزیشن نہیں ہو سکتی, اور کچھ اس میں, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو پھر ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ بھئی ٹھیک ہے, ہم اس کو اس طرح سے کریں کہ بھئی اس میں وہ جو ریلیجس ہیں وہ بھی, اور جو ماڈریٹ ہیں وہ بھی, اور جو لبرل مسلم ہیں وہ بھی. تو یہ صرف مسلم کے لیے ہے, اس میں کوئی تخصیص ہم نہیں کرتے کہ وہ کس جگہ سے ہے, کیا ایتھنیسٹی ہے, اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے, یہ سب ہم کچھ نہیں دیکھتے. یہ آپ اگر مسلم ہیں اور 22 سے 40 سال کی عمر کے درمیان آپ ہیں, اور
ہم نے صرف ایک فلٹر ڈالا ہوا ہے کہ کالج گریجویٹ ہونا ضروری ہے. وہ اس لیے کہ پھر ہر شخص اگر آ جائے تو پھر بہت وہ ہو جاتا ہے, اور ہم زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے یہاں ڈاکٹر کتنے آ رہے ہیں, لائر کتنے آ رہے ہیں, وہ لیکن ناممکن ہے, اس لیے کہ ایک گھر میں 4 اگر بچے ہیں تو اس میں سے ایک ڈاکٹر اور ہوتا ہے اور باقی عام فارغ التحصیل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر طرح کے لوگ پروفیشنل بھی آتے ہیں اور کم از کم کالج گریجویٹ ہوتے ہیں. تو یہ milanus.com صرف آپ نے کمرشل نظریے کو دیکھ کے بنائی تھی؟ غالباً یہ 17 پروگرام آپ پہلے کر چکے ہیں. جی. تو آپ سمجھتے تھے کہ آئی وش کہ یہ کمرشل بیس پہ چلنا شروع ہو جائے تو پھر ہمارا میرے کچھ انٹرسٹ اور اس میں زیادہ ہو جائے, لیکن یہ ابھی تک جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرا پیشن ہے, پروفیشن نہیں ہے. میرا پروفیشن جیسے آپ نے ذکر کیا, میں فائنینشیل ایڈوائزر ہوں اور میں کچھ 33 سال سے اس کمیونٹی میں اس کاز پہ اتنے پیسے آپ نے خرچ کر کے 10 برسوں میں, اور کمیونٹی کی سپورٹ جیسا کہ دیکھنے میں آ رہی ہے وہ نہیں ہے جو ملنی چاہیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ دیکھیے, یہ جب میں نے شروع کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم کمیونٹی کو کوئی فائدہ پہنچے. بیک آف مائی مائنڈ یہ بھی تھا کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے, میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے, ان کے لیے بھی کوئی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. اور یہ مسئلہ ہے یہاں پہ, اور یہ مسئلہ تو بہت ہے, بہت زبردست مسئلہ ہے, اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی جاننے والوں میں کیا ہے 40-50 فیملی ہوتی ہے, وہ اس میں اگر آپ کے میچنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سڑکوں پہ جائیں گے, لوگوں کو کالیں کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ تو میں ایک پلیٹ فارم آپ کو دے رہا ہوں اس میں کہ بھائی جہاں جو بھی آیا ہے وہ صرف اسی مقصد سے آیا ہے, تو اب آپ اس سے بات چیت کیجئے. اگر آپ کی کوئی کیمسٹری ملتی ہے, ظاہر ہے سب سے آپ کی کیمسٹری نہیں مل سکتی, 1 یا 2 سے ملے گی مشکل سے, ٹھیک ہے, جس سے بھی ملتی ہے آپ اس سے ایکسچینج کریں انفارمیشن, اور پھر اس کے بعد روایتی طریقے سے ان کی فیملی سے آپ بات چیت کریں, اپنی خود ان کی معلومات حاصل کریں اور دیکھیں کہ ہاں بھائی یہ واقعی ہر طرح سے یہ میچ کرتا ہے. یہ تو اب یہ آپ کا جو ایونٹ ہے یہ کب ہے؟ یہ 18 دسمبر سنڈے کو ہے, اینٹانس ان ہکسول نیو یارک میں ہے, اور یہ 5 گھنٹے کا پروگرام ہے. ان 5 گھنٹوں میں پہلے سوشل آور ہوتا ہے جس میں ہم ان کو ایج کے حساب سے بٹھاتے ہیں, پھر ہمارا 1-on-1 بیسس پہ ان کے فیس ٹو فیس ملاقات کراتے ہیں جو 3-4 منٹ کے درمیان ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر اوپن سیشن ہوتا ہے جس کے اندر فیملی ممبر بھی ڈنر کے وقت آ کے ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں اور پھر آگے بات بڑھا سکتے ہیں. ناظرین, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پروگرام میں ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو در حقیقت اس کمیونٹی میں کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں یہ رشتے ناتوں کا جو مسئلہ ہے یہ ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور وہ تمام لوگ جو اس غیر روایتی کاموں کو کر رہے ہیں در حقیقت وہ کمیونٹی کی خدمت میں سمجھتا ہوں کرتے نظر آ رہے ہیں. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. کیپ واچنگ ATTV. ناظرین, بریک کے بعد community.com آج ہمارے ساتھ ایک ایسے فائنینشیل ایڈوائزر, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سوشل ایڈوائزر ہمارے ساتھ جمال محسن, ان سے آئیے اور بات کرتے ہیں کہ رشتوں کے اس سلسلے میں یہ کہاں کھڑے ہیں, اس کمیونٹی نے ان کو کہاں سپورٹ دی, اور اس کے ساتھ جو پاکستانی میڈیا ہے یہ کہاں تک ان کے ساتھ کھڑا ہے. جمال محسن صاحب, 2014-15 میں ہم نے دیکھا کہ ایک گیپ آ گیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ پرسنل ریزن تھے, میری بیٹی کی شادی اور اس کی لوازمات, اس کے انتظامات, اس میں مصروف رہا میں, تو ظاہر اس پہ توجہ نہیں دے سکا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ میرا سوشل پروجیکٹ ہے تو یہ میرا کوئی بزنس تو ہے نہیں, تو یہ ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا تو پھر یہ ہے کہ یہ میں کر سکوں گا. تو بلکہ بیفور اینی بڈی اسٹارٹ سیئنگ کہ بھائی اب ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو اب شاید یہ milanus.com جو ہے نا وہ بھی اب شاید نہ ہو, لیکن کچھ میں کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ بھائی میری بیٹی کی شادی تو ہو گئی, لیکن بہت سی بیٹیاں ابھی کمیونٹی کی باقی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی, اور وہ بھی آپ کی بیٹیاں ہیں. وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں بالکل, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی جس کی بھی ہیلپ ہو جائے. اب تک ہمارے توسط سے 36 شادیوں کا ہمیں علم ہوا ہے کہ ہمارے توسط سے ہوا ہے, اس لیے کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کمیونٹی کے لوگ جو ہے نا وہ جن کی کام جس کا ہو جاتا ہے
وہ پھر پلٹ کے نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کیونکہ یہ ہماری ایک ٹیبو ہے ہمارے. کچھ تحفے یا دینے دلانا نہ پڑ جائے. تحفے کی تو بات چھوڑیں, تحفہ تو خیر کوئی میں اپریسیشن نہیں, وہ ایک ہماری کمیونٹی ایک ٹیسٹیمونیل ہوتی ہے ہر آرگنائزیشن کے پاس کہ بھائی ہم نے یہ, ہمارے پاس اگر پوچھیں گے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کا سکسیس ریٹ کیا ہے, لیکن ہم ان کو ریٹ کیسے بتائیں جب ہمارے پاس اسٹیٹسٹک ہی نہیں ہے. اسٹیٹسٹک تو اس وقت بنتی کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تھینک یو ملن, آپ کے توسط سے ہماری شادی ہو گئی, آپ کا بہت شکریہ. ہم تو اس میں ہی بہت خوش جاتے ہیں. لیکن میڈیا جو ہے خاص طور پہ ہم اگر پاکستانی امریکن میڈیا کی بات کریں, جی یہ کہاں تک سپورٹو ہے؟ پاکستانی امریکن میڈیا آئی مین دے آر فائن, میری خبریں بھی چھاپتے ہیں, اشتہار تو خیر ظاہر ہے وہ تو پیڈ ہوتے ہیں, وہ تو پیڈ ہوتی ہیں, لیکن خبریں چھاپتے ہیں. میں کوئی ایسا نہیں ہے, مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. میڈیا از فائن, مگر وہ مجھے اس سے زیادہ جو امریکن میڈیا ہے اس سے بہت سپورٹ ملی ہے کہ وداؤٹ سرچ انجن آپٹمائزیشن اگر آپ گوگل میں جائیں اور آپ لکھ دیں مسلم میٹریمونیل ان نیو یارک, میری ویب سائٹ فرسٹ پیج پہ آتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مین اسٹریم میڈیا نے مجھے خاصی جگہ دی ہے اور پذیرائی کی ہے. وہ خاص طور پہ آپ کے پروگرام میں شاید گراؤنڈ زیرو میں ہوا تھا, اوپرا ونفرے, وہ لوگ اپنا پورا کرو بھیجا تھا انہوں نے اور پورا شو ہمارا بنایا اور انہوں نے دکھایا بھی مسلم ویڈنگ. انہوں نے ایک کرسچن, جوئش اور مسلم کے اوپر ایک فیچر بنایا تھا فیتھ کے اوپر, تو انہوں نے مسلم کے اوپر ہمارے شو کو انہوں نے ریکارڈ کر کے اور اس کو پھر ایک پورا شو بنایا. لیکن اس سے بھی بہتر جو رپورٹنگ ہوئی ہے وہ ہے نیو یارک ٹائمز کی, جس نے 2 پیجز کے اوپر ہمارے ملن کے بارے میں پوری اسٹوری دی ہے اس نے, اور بتایا کہ کس طرح سے کیا مشکلات ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب جو نان مسلم میڈیا ہے یا وہ, تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا مزاح بھی اس کا اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے وہ, ہاں, تو وہ وچ از اوکے ایز لانگ ایز دے ڈونٹ belittle you. تھوڑا سا وہ مذاق بھی اڑایا لیکن ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے ہمیں جگہ دی. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ہے. اس کے علاوہ بی بی سی پہ ہمارا ڈائریکٹ بی بی سی نے ہمارا انٹرویو کیا ہے ملن کا, اور دے ور ویری فیسینیٹڈ کہ اچھا بھائی یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے لیکن یہ اس طرح کے پروگرام کر رہی ہے, تو دے آر فیسینیٹڈ. تو دوسرا یہ دیکھا جائے تو خاص طور پہ انڈین اور بنگالی, اور خاص طور پہ ہم دیکھیں تو یو پی اور پنجاب کے جو لوگ ہیں, ہمارے بہت ساری چیزیں یعنی ہماری کامن ہیں. ہمارا یعنی ریلیجن کو ایک طرف چھوڑ کے باقی جو کسٹم اینڈ ٹریڈیشن ہے, تہذیب, رسم و رواج, کھانا پینا, کپڑوں کی جو طریقہ ہے وہ تقریباً ایک سا ہے. تو آپ کا یہ ان لوگوں نے بھی آپ سے رجوع کیا؟ بالکل بالکل. ہمارے ہاں جو ہے اکثریت جو ہوتی ہے, ایون دو کہ میں رن کر رہا ہوں مسلم میٹریمونیل, ناٹ فار بیسڈ آن اینی ایتھنیسٹی, اوکے, اٹس فار مسلم for all ethnicity. Muslim is just a brand name. Brand, yes, it's and we don't differentiate from where you come from. As long as you are Muslim and you are between the ages that there are certain ages, 40, then you can attend our event. تو اور جو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, جو زیادہ اکثریت ہوتی ہے وہ ہماری پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیشی ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں عرب بھی آتے ہیں, ٹرکش بھی آتے ہیں, بلیک امریکن بھی ہوتے ہیں, بیکاز آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مسلمس. یہ ہے کہ چونکہ ہماری ریسورسز اتنی نہیں ہیں تو ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ کانٹیکٹس جو ہیں وہ ہماری دیسی کمیونٹی میں ہیں. لوگ پرسنل بیسس پہ مجھے جانتے ہیں کم از کم نیو یارک کی حد تک, تو دے فیل کمفرٹیبل کہ اچھا بھائی جمال محسن اگر یہ کرا رہے ہیں تو پھر یہ اس میں ٹھیک ہی ہوگا. اچھا, کچھ اور تنظیمیں بھی ہم نے دیکھا, کچھ پاکستانی, انڈین, اور کچھ ایسے برانڈ ہم نے دیکھے جو اس رشتوں ناتوں کا یہ جو سلسلہ ہے اس میں کام کر رہے ہیں. کوئی آرگنائزیشنز بھی ہیں اور بھی کچھ انجمنیں ہم نے دیکھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کون سی آرگنائزیشن جو رشتے کرانے والی؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسی آرگنائزیشن ہماری جیسی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اکنا اور اسنا اپنے کنونشن میں یہ ایک پروگرام بھی رکھتی ہیں ایک دن کا کہ جس کے اندر وہ میچ میکنگ کرتے ہیں, لیکن کنونشن کے علاوہ ان کا کوئی نہیں ہوتا پروگرام. یہ صرف ہماری آرگنائزیشن ہے, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ کنسسٹنٹلی یہ پروگرام کر رہی ہے اینڈ ڈوئنگ اٹ فار آل. اور ہماری کوئی ڈینامینیشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ مسلم ہیں, آپ چاہے بودھ ریلیجس ہیں یا لبرل ہیں,
as long as you are Muslim, you can attend this. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ اگر ہم مسلم کی بھی صرف بات کریں تو یہاں پہ تو اب ملٹی ایتھنک رشتے ہوتے ہیں. یہاں پہ لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے, لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے, یا 21ویں صدی کے امریکہ میں بعض شادیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو کرسچن ہے وہ کرسچن ہی ہے, مسلم ہے مسلم ہے. تو یہ جو اس قسم کے جب رشتے آپ کے پاس آتے ہیں یا رجسٹریشن آتی ہے تو آپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی ایسے رشتے نہیں آتے کہ ریکویسٹ ضرور آئی ہے ایک دو بار کہ بھئی میں مسلمان نہیں ہوں لیکن میں آئی ایم ریڈی ٹو میری اینڈ وہ, بٹ لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر بلکہ اکثریت 99% جو ہے مسلم کی آتی ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی وہ فنامنا تو وہ تو جب آپ یہاں رہ رہے ہیں جس میں ملٹی ایتھنک اور ملٹی ریلیجس کمیونٹی ہے یہاں تو یہ تو آپس میں شادیاں ہوں گی. اور اسی کے لیے تو میں نے یہ ملن کھولا ہے کہ جس کی وجہ سے کہ بھئی آپ کو ایک چوائس دے رہے ہیں ہم. دیکھیں نا, اسکول جو اسلامک اسکول کھلے ہیں 3-4 اسکول ہیں نیو یارک کے اندر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان وہاں جائے گا, نہیں. ان کی فیسیں اور ان کی فیسیں اتنی ہے کہ ہر مسلمان افورڈ نہیں کر سکتا, وہ الگ ایشو ہے. لیکن بسائڈ دا فیس وہ آپ کو فیس بھی کم کر سکتے ہیں, لیکن بہت سے مسلمان دے ڈونٹ کیئر. تو اسی طرح سے ہے کہ یہ میں نے ایک آپشن دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مسلمان میرے پروگرام میں آئیں گے. جن کا ہے یہ جن کو بہت سخت وہ ہے ضرورت کہ نہیں یہ ود ان دا فیتھ ہونا چاہیے, دے ول کم. ہم ان کو آپشن دے رہے ہیں تاکہ وہ پھر باہر ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ باہر کی ایتھنیسٹی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلم عرب ہے, کوئی لبنیز ہے, یہ ہمارے یہاں پروگراموں میں آئے ہیں, ایجپشین آئے ہیں, اور دیسی لڑکیاں دے ور فائن اور دے ور ہیپی ٹو سی دیٹ ڈائیورسٹی. اینڈ تو ہم ایک ان کو کام کر کے دے رہے ہیں کہ ہم صرف یہ نہیں کریں گے, کیونکہ پیرنٹس تو ظاہر ہے اپنے ہی دیکھیں گے نا, کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کی جان پہچان بھی وہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ایونٹ میں یہ ہے کہ دیسی کے علاوہ بھی لوگ یہاں ہوتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کو خواہش ہے کہ بھائی صرف مسلمان ہونا کافی ہے, وہ چاہے کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو, تو ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے. تو یہ جو پیرنٹس اور یہ جو ینگسٹرز آتے ہیں, لڑکا یا لڑکی آپ کے پروگرامز میں, ٹرسٹ بلڈنگ کا اگر ہم میجر دیکھیں تو کہاں تک یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے؟ کیونکہ از ناٹ اے جوک فرسٹ آف آل, رشتے ناتے, لیکن جب وہ آپ کے پروگرام میں آتے ہیں اور 200-300 وہاں پہ ینگسٹر اور جو بھی وہاں پہ یعنی رجسٹریشن جنہوں نے کروائی ہوتی ہے, تو ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ مطلب ان کا بیک گراؤنڈ کتنا یعنی ویریفائبل کریکٹ ہے, انہوں نے کریکٹ انفارمیشن دی, یہ پوچھا. ہاں, بیک گراؤنڈ چیک, کیونکہ بعض اوقات ایسا نہیں ہو کہ بعض رشتے عجلت میں ہو جائیں اور بعد میں وہ یہ کہیں کہ جی وہ ہمیں پراپر گائیڈنس نہیں دی گئی تھی. تو آپ ان تمام لوگوں کو بیک گراؤنڈ چیک بھی دیتے ہیں؟ جی نہیں, یہ کام پیرنٹس کا ہے یا سنگلز کا ہے. ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے, ہم اپنے بچے کی گارنٹی نہیں دے سکتے, آپ اپنے بچے کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ بھائی اس نے آپ کے پیچھے وہ کیا کر رہا ہے, ہم پولیس تھوڑی. ٹھیک. تو یہ تو اب ان کی سنگلز کی اور ان کے پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تسلی کریں, وہ انویسٹیگیشن کریں اور پھر وہ کہیں کہ ہاں بھائی ایوری تھنگ لکس گڈ, پھر وہ قدم اٹھائیں. کیونکہ آپ تو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں, پلیٹ فارم دے رہے ہیں جو کہ بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ اگر فرض کریں آپ کو 4 رشتے اگر آپ کو دیکھنے ہیں, آپ کو کم از کم 4-5-6 مہینے لگ جائیں گے 4 لوگوں سے ملنے میں. بالکل صحیح. یہاں یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم میں آپ کو 20-25-30 لوگ مل رہے ہیں, اس میں سے کام کے ہو سکتا ہے 2 یا 4 ہی ہوں, لیکن یہ ایک دن میں ہو جائے گا. ایک دن میں ہو جائے گا. اور آپ کو 6 مہینے لگیں گے, تو 6 مہینے والا کام آپ کو ایک دن میں ہو رہا ہے. اور تو آئی تھنک اسٹل یو آر اہیڈ آف دا گیم. اس پیشنٹ میں کہاں تک آپ کو کامیابی ملی؟ وہ کامیابی کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو کہتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نمبر آف میرجز 36 in 9 years, not bad, جن کا ہمیں پتہ لگا ہے, اس سے زیادہ ہی ہوئی ہوں. وہ پتہ ہمیں کس طرح لگتا ہے کہ ایک کوئی آتا ہے ہمارے یہاں شو میں اور وہ کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ ہمارے فلاں کزن تھے, وہ آئے تھے, ان کی شادی یہیں سے ہوئی تھی, ہم اس دفعہ ہیں. تو اس طرح سے ہم نے ان کو کاؤنٹ کرتے گئے, ایڈ کرتے گئے, جا کے دیکھا کہ ہاں بھئی یہ ہے.
تو اور کچھ کو ہم نے کانٹیکٹ بھی کیا کہ بھائی آ کر کے ہمیں اگر آپ ہمارے گیسٹ کے طور پہ آئیے تو یہ ہے کہ وہ تیار نہیں ہوتے فار وٹ ایور ریزن, بٹ دیٹس ہماری کمیونٹی ہے, تو آئی کی ناٹ فورس دیم. ہم ان کی پرائیویسی کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں اور ہم انہیں صرف دعوت دے سکتے ہیں. تو کامیابی کا اگر راز آپ اس طرح سے اگر معیار ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہر پروگرام میں ہم جب بھی اناؤنس کرتے ہیں, ایک تو ہم نے کبھی کینسل نہیں کیا, کبھی کوئی بد انتظامی, کوئی ہنگامہ, کوئی ایسی چیز نہیں, سب بالکل اسموتھ ہر چیز. نہیں, میں نے دیکھا ہے, میں خود آپ کے پروگراموں میں آتا ہوں. اچھا, یہ 15 لاکھ پاکستانی امریکہ, کینیڈا میں, نارتھ امریکہ میں, ان میں سے 95% لوگ تو اپنے پڑوسیوں سے نہیں ملتے. عذر یہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے کام کا حرج ہوتا ہے. وہ کمیونٹی سے بالکل کٹے ہوئے لوگ ہیں. جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے یا ایسا کوئی واقعہ یا بچی کی شادی کا مسئلہ ہے تو پھر وہ گم و گو کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے اس کمیونٹی میں کوئی ایکسس ہی نہیں لیا, ان کو کوئی جانتا نہیں ہے, تو اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا. ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ خیر, پیغام تو میں کیا دوں گا, وہ اچھے خود سمجھدار لوگ ہیں, ان کو ظاہر ہے ہر کام کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہاں, آپ کو ملنا ملانا, چاہے وہ مسجد کے تھرو ہو, سوشل ایکٹیویٹیز کے تھرو ہو, لیکن آپ کو ایک نیٹ ورکنگ چاہیے. صرف شادی بیاہ کے لیے نہیں, ویسے بھی آپ کو مورل سپورٹ کے لیے بھی آپ کو ایک جو سوشلائزیشن, جو ایک ہم لوگ تو ہیومن اینیمل ہے نا, ہمیں تو ضرورت ہے, ہم تو سوشل اینیمل ہیں, تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم بات چیت کریں, ملنا ملانا رکھیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کی بقا اسی وقت ہے جب آپ متحد ہو کر کے اپنے آپ کو رکھیں, کیونکہ جو سیاسی فضا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جانیں, سمجھیں, ان کے مسائل کو سمجھیں اور سپورٹ کریں. اگر کسی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں. یہ پاکستانیوں کے نام پہ امریکہ, کینیڈا میں کوئی 10 درجن تنظیمیں ہیں, اور غالباً آپ بہت ایکٹیو ہیں پاکستانی امریکن کمیونٹی میں, اور خاص طور پہ نیو یارک, نیو جرسی میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہیں. وہ ان لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی سپورٹ, کوئی خیر سگالی کے الفاظ یا کوئی یعنی تعریف کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماجی جہاد ہے, تو ان کی طرف سے کوئی پذیرائی ملتی ہے؟ ویری نامنل, کوئی ایسی پذیرائی نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی ایسی سپورٹ ہے. فائنینشیل تو میں مانگتا ہی نہیں ہوں, میں تو صرف مانگتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے اتنا کر دیں کہ ریچ آؤٹ آل دا مسلمس اینڈ لیٹ دیم نو دس از ہیپننگ. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایوری ون ہیز ون. وٹ از اٹ؟ ایوری ون ہیز ون سنگل, چاہے وہ بیٹا بیٹی ہو, بہن بھائی ہو, بھتیجا بھتیجی ہو, ایوری بڈی ہیز ون. تو آپ تو صرف اپنے لوگوں کو, جتنے لوگوں کو جانتے ہیں, 50 فیملی کو جانتے ہیں, 50 فیملی کو بتا دیں یہ پروگرام ہو رہا ہے, اگر وہ آنا چاہتے ہیں, ضرور ان کی ضرورت ہے, وہ آئیں گے. میں کوئی چیز سیل نہیں کر رہا, میں صرف ان کو انفارم کر رہا ہوں کہ دس از اے سروس وی ہیو, اینڈ اف یو وانٹ ٹو یوٹیلائز دیٹ, گریٹ, بیکاز دس از فار آل آف یو, ناٹ فار می پرسنلی. جمال محسن صاحب, میں نے جتنی بھی اب تک باتیں کی, مجھے ایسے لگا کہ ان تمام باتوں میں ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ کمرشل سائٹ پہ پیسے بھی بنائے, اور یہ حق بھی ہے. اور ہم امریکہ جیسے سرمایہ دارانہ نظام جیسے ملک میں رہتے ہیں, لیکن آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے سپورٹ گھر سے چلتی ہے. تو آپ کے گھر میں اس بات کو یعنی تسلیم کیا گیا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں فلی یعنی وہ آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ گھر سے, اپنے گھر سے بھی بہت سپورٹ ہے, اور میرے بھائی کے گھر سے بھی بہت سپورٹ ہے, جن کی وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. میرے بڑے بھائی افضال محسن, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ پلان پورا بنایا تھا, اور میرے بھتیجے بھانجے سب ساتھ ہوتے تھے. اب ظاہر ہے اب وہ بزی ہو گئے ہیں اپنی اپنی لائف میں, کسی کے بچے ہو گئے, کسی کی شادی ہو گئی, لیکن میری فیملی ابھی تک ساتھ ہے. میرا بیٹا شایان اور میری بیٹی فرا اور میری وائف میرلن, all of them, they are with me from setting up the stage to the day of the event. They are always with me, and I have the support. Without the support, of course, it would be very difficult.
پروگرام کے آخر میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کیمرے کے سامنے ہمارے معزز مہمان پاکستانی کمیونٹی کو یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کو کوئی پیغام دیں. آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پیغام کی صورت میں ہمارے ناظرین آپ کو دیکھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیمرے کے سامنے آپ کوئی ایسا پیغام دیں جس سے لوگوں کو یہ معلوم چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا تو بہت سمپل میسج ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے اتنے بڑے ملک میں، تو اچھے رشتہ ملنا ویسے ہی مشکل ہے، اور چھوٹی کمیونٹی کے لیے تو اور بھی مشکل ہے. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس کا نام milanus.com رکھا ہے. ہم سال میں 1 یا 2 پروگرام کرتے ہیں جس میں تمام سنگلز نوجوانوں کو دعوت ہے جو مسلمان ہیں اور ایک سرٹن ایج جو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے ان کے لیے ہے. تو یہ کام ہم کمیونٹی کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے، اور اس سے آپ جتنا بھی فائدہ اٹھائیں اتنا اچھا ہے. ہماری کمیونٹی مضبوط ہوگی اگر ہماری شادیاں بھی آپس میں ہی ہوں مسلمانوں میں. تو رجسٹریشن جاری ہے milanus.com پہ، millanus.com. اس پہ جائیے، پروفائل بھریے ایک پیج کی اور رجسٹریشن کروائیے، اور 18 دسمبر سنڈے کو تشریف لائیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک ایسا شخص جو یہاں پہ ایک ایسا علم بلند کیے ہوئے ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی کہانی ہے. ہماری کوشش ہے community.com کے پروگراموں میں ایسے جیت لوگوں کو آپ کے سامنے لایا جائے جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوں. یہی community.com کی بنیادی اکائی ہے. ہماری کوشش ہے ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی ایسے لوگوں کو مدعو کیا جائے جنہوں نے اس کمیونٹی میں ڈیلیور کیا. ناظرین، پروگرام کا چونکہ دورانیہ اختتام پذیر ہے، اگلی دفعہ ایک نئے چہرے، ایک نئی امنگ، ایک نئی سوچ اور ایک نئے انسان کے ساتھ ملاقات ہوگی. میری اور AT TV کی جانب سے تمام ناظرین کو اللہ حافظ.